کہ انسان دنیا سے جب گزر جائے، انسان دنیا سے جب چلا جائے، اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکی زیادہ ہے تو خیر ہے، اگر اس کے نامہ اعمال میں بدی زیادہ ہے تو پھر اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ دنیا سے چلے جانے والا نیکی زیادہ لے کر گیا ہے یا بدی زیادہ لے کر گیا ہے، لیکن اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ ماں باپ اگر دنیا سے چلے جا رہے ہیں، دنیا سے رحلت کر رہے ہیں، اولاد کو یہ سوچنا ہمارے لیے کیا کیا، والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اگر ہم دنیاوی حالات کو نظر رکھتے ہیں کہ والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، مثال کے طور پر بینک بیلنس رکھا کہ نہیں، مثال کے طور پر بہترین گھر ہمارے لیے بنایا کہ نہیں، مثال کے طور پر ہمارے لیے گاڑی بنگلے کا انتظام کیا یا نہیں، اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو کچھ اولاد والدین کو کوستے ہیں۔ لیکن اگر انسانیت کی نظر سے دیکھا جائے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں 9 مہینہ رکھا، چاہے وہ کمزوری کی حالت میں ہو، چاہے وہ بیماری کی حالت میں ہو، تو لہذا ماں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا، ہر پریشانی کو برداشت کیا، اور پھر کیا ہے، تمہیں دودھ پلایا۔ عزیزوں، زندگی تو خدا دے رہا ہے، مگر اس زندگی کو وجود میں لانے والا ماں ہے۔ بے شک۔ اور جب اس زندگی کو وجود میں لانے والا ماں ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا شکر کرو اور میرا والدین کا شکر کرو، اور والدین کے شکر کے ساتھ ساتھ میرا شکر کرو، کیونکہ تم واپس میرے پاس پلٹ کر آنے والے ہو۔ عزیزان گرامی قدر، یعنی خدا بتلانا چاہ رہا ہے کہ والدین سے نیکی کرو، اس لیے کہ تمہارا آنا میرے ہی پاس ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا تمہارا آنا میرے ہی پاس ہے۔ اگر والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر سکتے، اگر والدین کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے، اگر والدین کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے، تو عزیزان گرامی قدر، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ رہے، ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ رہے اور اولاد جو ہے وہ جہنم میں چلے جائے، تو اس سے بدبخت انسان کوئی نہیں۔ یعنی ماں باپ کی خدمت میں جنت ہے، اس کی خدمت کرتے رہو، اور جب اس کی خدمت کرتے رہو گے تو حدیث میں آیا ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو عزیزو، جنت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جنت تو ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ اب سوال آئے گا کہ جنت ماں کے پیر کے نیچے ہے تو کس طریقے سے ہے؟ بڑی صاف سی بات ہے کہ ماں کی خدمت کرتے رہو گے، اللہ تمہارا گھر بناتا چلا جائے گا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اور عزیزان گرامی قدر، جنت اور جہنم کا معاملہ اگر آپ زیادہ مطالعہ کریں گے
تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خداوند عالم نے کتنے سارے انعامات رکھے ہیں جنتیوں کے لیے. اور جنت کوئی اس دنیا کی جیسی، اس دنیا کے جیسا نہیں ہے، بلکہ جنت کو اس طریقے سے کہا گیا ہے کہ انسان جب کوئی شعر پڑھتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، انسان جب کوئی شعر پڑھتا ہے تو اس شعر کے بدلے میں امام فرماتے ہیں کہ اسے جو ہے اس شعر کے بدلے میں، یعنی جو امام کے لیے شعر پڑھتا ہے، یعنی امام کا جو مدح کرتا ہے اپنے شعر میں جو امام کا مدح کرتا ہے، تو اسے جو ہے اس دنیا کے جیسا ایک ملک عطا ہوگا. توجہ چاہتا ہوں، اسے اس دنیا کے جیسا ایک ملک عطا ہوگا. عزیزوں، دنیا کتنی بڑی ہے، دنیا کتنی بڑی دنیا ہے، دنیا بہت بڑی ہے. لیکن عزیزان گرامی قدر، ہم اسی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم اسی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ دنیا بہت چھوٹی دنیا ہے، بہت ہی چھوٹی دنیا ہے. عزیزوں، ذرا سا آپ گوگل میں سرچ کر کے دیکھیں کہ یہ دنیا اتنی چھوٹی دنیا ہے کہ گوگل میں اگر آپ سرچ کریں گے تو اس پہ آپ کو ملے گا کہ سورج جو ہے، سورج کی بڑائی، سورج کتنا بڑا ہے، تو اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اس دنیا، یہ دنیا کے برابر یعنی سورج، اس سورج میں یہ دنیا 1,00,000 دنیا جو ہے اس سورج میں سما سکتا ہے. 1,00,000 دنیا، توجہ آتا ہوں، 1,00,000 دنیا سورج میں سما سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم تو اس چھوٹے سے ذرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. 1,00,000 دنیا سورج میں سما سکتا ہے، اور 1,00,000 سورج ایک چھوٹے سے ستارے میں سما سکتا ہے. اور وہ بھی کون سا ستارہ؟ جو سب سے چھوٹا ستارہ ہے، اس چھوٹے سے ستارے میں 1,00,000 سورج سما سکتا ہے. عزیزوں، جب میں نے غور کیا اور جب میں نے دیکھا کہ واقعاً امام نے جو فرمایا کہ ایک شعر کے بدلے میں ایک ملک عطا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں ابھی تک وہ بات آئی نہیں کہ جنت کتنا بڑا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جنت کتنا بڑا ہے. بے شک بے شک. جنت کتنا بڑا ہے یہ کوئی نہیں سوچ سکتا. اور جنت میں طبقات بھی ہیں، جنت میں طبقات بھی ہیں.